بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے پھر ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ شفقت میرا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے اور یہ کام برا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو یقیناً تم نے اچھا کیا، اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا تو یقیناً تم نے برا کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اپنے چہرے اور جسموں پر ملنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون سی چیز تمہیں اس کام پر آمادہ کر رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے
کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس کو ادا کر دے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جھگڑنے والوں میں سب سے پہلے 2 جھگڑنے والے پڑوسی پیش ہوں گے، یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا معاملہ 2 پڑوسیوں کا پیش ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مدینے والوں کے ساتھ کسی قسم کی برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھلا دے گا جس طرح سیسا پگھل جاتا ہے یا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مدینے والوں کو ڈراتا ہے وہ مجھے ڈراتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس کی کوشش کر سکے کہ مدینے میں اس کو موت آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی کوشش کرے اور مدینے میں مرے۔ میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینے میں مریں گے، یعنی وہاں دفن ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے شفاعت سے مراد خاص قسم کی شفاعت ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام شفاعت تو سارے ہی مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ کوشش کرنے اور طاقت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں اخیر تک رہے، یعنی مدینہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی مدینہ طیبہ کے قیام کی مشکلات کو برداشت کر کے یہاں قیام کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا گواہ بنوں گا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ حضرت عمر ابن مالک قشیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ایسے یتیم بچے کو جس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کر لیا، یعنی اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو ان کی کفالت سے بے نیاز کر دیا، یعنی وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگا، تو اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور وہ عورت کہ جس کا چہرہ اپنی اولاد کی پرورش، دیکھ بھال اور محنت اور مشقت کی بنا پر سیاہ پڑ گیا ہو، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ حدیث کے راوی حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عورت قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ چہرے والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو بیوہ ہو گئی ہو اور حسن و جمال، عزت اور منصب والی ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے، یہاں تک کہ بچے بالغ ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے محتاج نہ رہیں یا انہیں موت آ جائے۔
محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کے ساتھ کوئی یتیم ان کے برتن میں کھانے کے لیے بیٹھے تو شیطان ان کے برتن کے قریب بھی نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کی ضرورت میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے، یا اس کا ثواب اس آدمی کے ثواب کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا رہتا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اچھا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں جسامہ مدنیہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے مدینے آنے کے بعد تمہارے حالات کیسے رہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سب خیریت رہی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے حیرت سے عرض کیا، اس بڑھیا کی طرف آپ نے اتنی توجہ فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خدیجہ کی زندگی میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، اور پرانی جان پہچان کی رعایت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔